السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پنجاب کے لیے گریٹ گیم تیار کر لی گئی ہے، بلکہ چالو بھی ہو چکی ہے۔ کھلاڑی میدان میں اترنے والے ہیں، ایک کا پتہ صاف اور ایک کو خطرہ۔ تحریک انصاف لیرو لیر کئی گروپوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کوئی 5 سے 10 گروپ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر، جو بننے کی تیاری ہو رہی ہے، بن چکے ہوئے ہیں۔ وجہ ہے انٹرا پارٹی انتخابات جو کہ ٹکنے نہیں ہیں۔ انٹرا پارٹی انتخابات جس طرح کے کروائے گئے پی ٹی آئی کے، ان کے خلاف اکبر اس بابر الیکشن کمیشن میں جائیں یا کوئی اور، لیکن الیکشن کمیشن نے جس طرح کی خامیاں چھوڑی گئی ہیں وہ اگر ان کے سامنے رکھ دی گئی تو پھر الیکشن کمیشن یہ والے انتخابات بھی غیر موزوں، نامناسب قرار دے کر کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ گریٹ گیم ملک کے دیگر حصوں میں تو تقریباً پوزیشن کلیئر ہے، لیکن پاکستان میں اقتدار کی جو لڑائی ہے، جنگ ہے، سیاسی جنگ کی بات کر رہا ہوں، کوئی وہ حملہ آور ہونے والی نہیں کہ کوئی رتھ لے کر، لشکر لے کر کوئی چڑھائی کرنے والی نہیں۔ سیاسی طور پر جو پنجاب سے جیتتا ہے وہی پاکستان میں حکمران بنتا ہے، اسی کا حق ہوتا ہے پاکستان میں حکومت کرنے کا۔ وجہ یہ ہے کہ پنجاب پاکستان کا 62% سے زیادہ ہے، اور پاکستان کی قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان میں تقریباً 60% سے زیادہ نشستیں پنجاب سے ہیں۔ تو پنجاب سے جو میجورٹی لے لے وہ پھر سمپل میجورٹی لے لے، یا پھر وہ پنجاب سے زیادہ سیٹیں لے کر 2-4 ادھر سے 2-4 ادھر سے 2-4 ادھر سے ملا کر کولیشن گورنمنٹ یا اسادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنا لیتا ہے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ پنجاب کو فوکس کرے۔ عمران خان صاحب نے جب سیاست کا آغاز کیا تھا تو ان کا فوکس بھی پنجاب ہی تھا، لیکن ان کو پھر ایک جو لیبارٹری تھی پروجیکٹ عمران خان کی، لیبارٹری نے کہا کہ پہلے خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کو بٹھاتے ہیں جا کر، اور پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ تو وہاں تو سارا کچھ بدل گیا۔ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ خیبر پختونخوا تباہ و برباد ہوتا رہا، لیکن تقریروں میں کہا جاتا رہا کہ خیبر پختونخوا میں لوگوں کی عزت نفس بحال ہو گئی ہے، پولیس کلچر بدل دیا ہے، وہاں پر تو صحت کی سہولتیں، وہاں پر سڑکیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اس طرح کی باتیں اور وہ کی گئیں، تقریروں میں بھی کی گئیں، ٹاک شوز میں بھی کہا گیا کہ جناب خیبر پختونخوا کا ماڈل پنجاب میں کیوں نہیں اپلائی ہوتا، سندھ والے کیوں نہیں خیبر پختونخوا کے ماڈل اپلائی کرتے۔ تو بہرحال فوکس اس کی وجہ تھا پنجاب، یعنی وہ جو سارا پروپیگنڈا تھا کہ پنجاب کے اوپر ذرا نظر رکھنی تھی، کہ پنجاب والوں کو بتائیں کہ جناب آپ تو بھیڑ بکریوں کی طرح رہتے ہیں، وہ تو اصل تو انسان جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ان کو حقوق حاصل ہیں۔ تو پنجاب تو عمران خان صاحب نے پھر 2013 کے انتخابات کے بعد، بلکہ اس سے بھی پہلے فوکس رکھا تھا پنجاب کے اوپر، دھرنا، جلسے، لانگ مارچ، ریلیاں، مطلب جتنا ادھم مچایا ہوا تھا وہ سارا پنجاب میں۔ مسلم لیگ نون نے پوری کوشش کر رکھی ہوئی تھی کہ پنجاب اپنے پاس رکھیں، گرفت۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی بنیاد پنجاب میں ہوئی تھی اور جس نے پنجاب سے ووٹ لے کر 3 بار اقتدار میں آئی مرکز میں، پیپلز پارٹی، بلکہ 4 بار، ایک بار بھٹو شہید، 2 بار محترمہ بینظیر بھٹو، اور ایک بار آصف زرداری اور گیلانی صاحب والا جو دور تھا، وہ پنجاب سے آؤٹ ہو گئی، باہر ہو گئی وہ، اور ان کی جگہ لے لی تحریک انصاف نے۔ اب ان انتخابات میں جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں، وہ فوکس کر رہے تھے اس بات پر کہ پنجاب میں ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے، 70% ہمیں اپنی سیاست کرنی چاہیے، 30% ہمیں الیکٹیبلز کے اوپر انحصار کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس آصف زرداری صاحب کا خیال تھا کہ نہیں، ہمیں 30% اپنی سیاست کرنی چاہیے، 70% جو میں جوڑ توڑ سے لگا لوں گا، بندوبست کر لوں گا۔ 2018 میں بھی یہی انہوں نے کیا تھا، 2013 میں بھی، دونوں بار ان کا تجربہ ہو گیا تھا ناکام۔ 2018 کے انتخابات میں آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں الیکشن کیمپین کی ہی نہیں۔ 13 میں تو دہشت گردی تھی، اور اس میں تو انہوں نے ان کو سر عام دھمکیاں ملتی تھیں، پریس ریلیز ہوتے تھے، جاری کیے جاتے تھے کہ پیپلز پارٹی جہاں الیکشن کیمپین کرے گی وہاں ہم حملہ کریں گے طالبان کی طرف سے۔ تو بہرحال اس میں پیپلز پارٹی تھی، اے این پی تھی، ایم کیو ایم تھی۔ 18 کا الیکشن آصف زرداری صاحب نے سوچا تھا کہ میں جگاڑ لگا کر مینیج کر لوں گا۔ جب مینیج نہیں ہوا تھا تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنا ٹرک لے کر، کنٹینر لے کر، وہ پھر لانگ مارچ انہوں نے شروع کیا تھا، اور پھر پورے پنجاب میں وہ گئے تھے۔ تو اس سے ایک تھوڑا سا مومنٹم بنا تھا پیپلز پارٹی کے لیے، ورنہ پیپلز پارٹی پنجاب میں 100% مطلب لوزر تھی،
پھر کوئی 6-7 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور 5-6 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی وہ لینے میں پیپلز پارٹی ہوئی کامیاب۔ اب اس بار لڑائی باپ بیٹے کی جو تھی، لڑائی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اصطلاحاً، اس بات پر کہ جی وہ آصف زرداری صاحب ابھی بھی پرانے اسٹائل کی سیاست کرنا چاہ رہے تھے، بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ نہیں، میں نے عوام میں جانا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بلاول بھٹو گئے، جنوبی پنجاب کو انہوں نے وزٹ کیا، بلوچستان میں جلسہ کیا، 3-4 دن بلوچستان میں قیام کیا، وہاں پر لوگوں نے شمولیتیں کی، کافی سارے لوگوں نے، آصف زرداری بھی وہیں پر تھے، پھر وہ لاہور آ گئے۔ اب جو گریٹ گیم پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، باقی تو گریٹ گیم بنی ہوئی ہے نا، تو پولیٹیکلی میں کہہ رہا ہوں بات۔ اب بلاول بھٹو زرداری نے فائنلی اپنے والد صاحب کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہوا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر، سنبھل کر، لیکن کرنی عوامی سیاست ہے۔ یعنی عوام جب تک اپنا مومنٹم نہیں بنائیں گے، جب تک دکھیں گے نہیں، تب تک کوئی ہماری طرف آئے گا بھی نہیں۔ جب تک پنجاب میں اپنی پوزیشن نہیں بنائیں گے، تب تک اسٹیبلشمنٹ ہمیں گھاس نہیں ڈالے گی۔ بھائی بات سیدھی ہے، سندھ دے دیں گے میکسیمم، مطلب سندھ ہم لے لیں گے، وہاں پر ان کو کیا پرابلم ہے اتنی زیادہ، وہ جو کہیں گے وہ تو بازی میں کرتے رہے، وہ بھی کرتے رہیں گے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ جو کوئٹہ کے دورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ مڈ دسمبر میں، یعنی اگلا ہفتہ چھوڑ کر اس کے بعد 12-13 دسمبر کے بعد وہ سینٹرل پنجاب کا رخ کر رہے ہیں۔ شیڈیول ان کا بن رہا ہے جو تقریباً فائنل ہو چکا ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ 7-8 شہروں میں جا کر، جس طرح کے پی کے میں چھوٹے چھوٹے جلسے ورکرز کنونشن کے نام پر کیے تھے، وہ کریں گے، اور پھر الیکشن کا شیڈیول جو ہوگا اکارڈنگلی وہ پھر جلسے کریں گے، مگر جلسے وہ وہاں پر کریں گے جہاں پر ان کے خیال میں وہ سیٹیں نکال سکتے ہیں۔ انہوں نے مارک کی ہوئی ہیں، ہر ڈویژن میں 2 سے 3 قومی اسمبلی کی نشستیں مارک کر رکھی ہوئی ہیں انہوں نے کہ یہ سیٹیں ہم نکالنے کی پوزیشن میں ہیں، تو ہم زور یہاں پر لگائیں گے، بجائے اس کے کہ پورے پنجاب میں جا کر وہ پانی میں مدھانی چلاتے رہے۔ بندر دوڑی ہوتی ہے نا، کہ جہاں پر آپ کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے اس پوزیشن میں کہ وہ 5000 ووٹ بھی لے سکے، وہاں جا کر آپ جلسہ کر آئے، اپنے وسائل استعمال کریں، تو بجائے اس کے کہ ہر حلقے میں جانے، ہر ضلع میں جانے کے بجائے ہر ڈویژن میں 2-2 3-3 ایسی نشستیں ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی ماضی میں باعزت طریقے سے ہاری ہے، ریزنیبل ووٹ جہاں سے لیے، 25,000 30,000 40,000، جہاں اتنے ووٹ لیے ہیں ان سیٹوں پر فوکس کیا جائے۔ سینٹرل پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، وسطی پنجاب کی، جنوبی پنجاب کی نہیں۔ تو یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری آئیں گے، پہلے تو وہ ایک کنونشن کریں گے چھوٹے چھوٹے، اور پھر جیسے الیکشن کا مومنٹم بنے گا تو وہ ان حلقوں میں، وہ جو ہر ڈویژن میں 3-3 سیٹیں ہیں، 4-4 سیٹیں ہیں، ان کے اوپر جا کر فوکس کریں گے۔ 2-3 پنڈی میں، 2-3 فیصل آباد میں، 2-3 سرگودھا میں ہیں، 2-3 گجرانوالا ڈویژن میں، اسی طرح وہ جو ہے وہ راول پنڈی تو میں بول چکا۔ سینٹرل پنجاب کی جو 6 ڈویژنس ہیں اس میں وہ اس طرح فوکس کریں گے۔ اچھا، اب جو میں گزارش کیا کرتا ہوں، مطلب اب وہ بلاول بھٹو کی تقریروں سے بھی واضح ہو گیا کہ وہ بھی اسی چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جس کا امکان میری نظر میں تھا۔ وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اس طرح ان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا، ان کا حال برا ہو گیا ہوا ہے۔ بیرسٹر گوہر پر بھی میں آتا ہوں، وہ جو مطلب جس طرح کہ وہ ان کو چیئرمین بنایا گیا، اور اس کے بعد عمران خان کے بچے، زلفی بخاری صاحب عمران خان کے بچوں کی طرح ہی نا، وہی کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس پر بھی میں آتا ہوں۔ تو وہ جو ایک تھا نا کہ پنجاب کے اندر خاص طور پر جو ایک اینٹی نواز ووٹ ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہے، ایک تو کلٹ ہے نا پی ٹی آئی کا، وہ ووٹر کسی صورت ادھر ادھر نہیں جائے گا، جس طرح ایک دور میں پیپلز پارٹی کا ہوا کرتا تھا کہ وہ جو کٹر جالا تھا نا، وہ کٹر جالا ہی رہا، پھر وہ کہیں 500 ووٹوں کی صورت میں رہا، کہیں 2000 ووٹوں کی، کہیں 10,000، کہیں 30,000 ووٹوں کی صورت میں، وہ نہیں بدلا۔ لیکن جس کے اندر لچک تھی وہ ووٹر جو ہے وہ چینج ہوتا رہا، مسلم لیگ نون کی طرف بھی گیا، وہ ووٹر بعد میں پی ٹی آئی کی طرف بھی گیا۔ تو وہ ووٹر جو پی ٹی آئی کی طرف گیا، جس کے اندر لچک ہوتی ہے، وہ اور پی ٹی آئی کا کچھ ایسا ووٹر جو کلٹ والا نہیں ہے، ان کو اٹریکٹ کرنا ہے، ان کو ایڈریس کرنا ہے۔ یہ جو بلاول بھٹو بار بار کہہ رہے ہیں تقریروں میں کہ یہ 70 سال کے بابے جو ہیں پرانی سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹارگٹ تو نواز شریف کو کر رہے ہیں
انہوں نے آ کر پھر وہی حساب کتاب لینا ہے، انتقام کی سیاست کرنی ہے. چوتھی بار وزیر اعظم بن کے بھی وہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے آئے تھے. اور وہ جو جیل بیٹھا ہے عمران خان، وہ بھی یہی سوچ رہا ہے کہ مجھے اگر موقع ملا حکومت میں آنے کا تو میں انتقام لوں گا. تو جو میں گزارش کیا کرتا تھا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے اس کو پیپلز پارٹی اپنے ساتھ ملا سکتی ہے یہ خوف دے کر کہ اگر نون لیگ آ گئی تو پھر آپ 5 سال اور آپ کو رگڑا لگے گا، آپ پھر بھول جائیں گے آپ کو کوئی رعایت ہوگی. ہاں اگر آپ نے اس رگڑے سے بچنا ہے تو نون لیگ کو ہرانے کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف آ جائیں، یہاں ووٹ دے دیں، کیونکہ پی ٹی آئی کو تو جیتنے نہیں دینا انہوں نے، یا پی ٹی آئی جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جو بھی. تو بلاول اس کو اٹریکٹ کر رہے ہیں جلسوں میں. اب جب وہ پنجاب میں آئیں گے تو وہ جو صلاح مشورے ہوئے ہیں، جو خبر میرے تک آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب پنجاب میں وہ آئیں گے تو وہ جو 70 سال والے بابوں کی بات ذرا اور طریقے سے، زرداری صاحب نے یہ منع کر دیا کہ 70 سال کے بابے نہ کہو، لیکن جو انتقام کا الزام لگائیں گے نا نواز شریف پر، وہ زیادہ اسٹرانگلی لگائیں گے. میاں نواز شریف صاحب نے آ کر اقتدار میں انتقام لینا ہے نہیں لینا وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو اللہ پر چھوڑ دیا. تو ہو سکتا ہے اس بار بدلے ہوئے ہوں، اس بار کہے کہ نہیں جی میں یہ کھیل بہت ہو گیا، اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں کوئی نہ کوئی ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ یہ کرے. لیکن بلاول بھٹو جو ہے وہ اپنے جلسوں میں اس بات کو فوکس کریں گے کہ بھائی ان کا تو ایجنڈا ہی یہی ہے کہ آئیں گے اور پھینٹا لگائیں گے اور پی ٹی آئی کے ووٹر کو ایڈریس کریں گے پراپر، اور زیادہ اسٹرانگلی اور زیادہ سخت اور تلخ زبان میں بات کریں گے نواز شریف صاحب کے خلاف. ان کا ماضی سامنے رکھیں گے جو کہ بدقسمتی سے ہے، ظاہر ہے دونوں پارٹیوں کا، پیپلز پارٹی کا بھی اور نون لیگ کا بھی اور پی ٹی آئی کا. تو ماضی کیا ہے ابھی کا، مطلب 4 سال مسلسل ہم نے دیکھے نا 2022 تک کا دور پی ٹی آئی کا. تو یہ پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر فوکس کیا ہے، اس کے اوپر فوکس کرے گی. تو وہ جو باپ بیٹے کے اندر اختلافات تھے وہ اب کم از کم اس نقطے پر ایک صفحے پر آ گئے کہ نہیں، سارا کا سارا انحصار جوڑ توڑ پر نہیں کریں گے. بلاول یہ بات منوانے کو تیار ہو گئے کہ جی اپنی جو سیاست ہے، یعنی عوام میں، لوگوں میں جا کر اپنا وزن بنانے کی، اپنا ماحول بنانے کی، نظر آنے کی کہ بھئی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہوا بنانے کی اپنی، وہ لوگوں کے ذریعے بنائیں. اس پر آصف زرداری صاحب جو ہے وہ مان گئے. لیکن ظاہر ہے انہوں نے ذرا بلاول کو ذرا کھینچ کے بھی رکھنا ہے پیچھے سے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ ریڈ لائنز کراس کر جائیں. کون سی ریڈ لائنز؟ جو بعد میں خطرے کا سبب بنتی ہیں، وہ باتیں نہ کریں. سیاستدانوں کے ایک دوسرے کے خلاف وہ کرتے رہیں، وہ اس طرف نہ پڑے. تو وہ آصف زرداری صاحب کوشش کریں گے کہ وہاں پہ ان کو روکے رکھیں. تو یہ پیپلز پارٹی کا ایک منصوبہ ہے. سینٹرل پنجاب کے لیے ہر ڈویژن سے 2 سے 3 نشستیں، کوئی 10 سے 15 سیٹیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سینٹرل پنجاب سے ٹارگیٹ کر کے نکالنی ہے. زیادہ نکلی تو بونس ہے، وہ ان کا ٹارگیٹ ہے. وہ ہوتا ہے ممکن، نہیں ہوتا اس کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے. گراؤنڈ پر جو پوزیشن ہے وہ یہ نہیں ہے 10-15 والی. لیکن جب آئیں گے الیکشن کا کیمپین کریں گے، ماحول بنے گا تو ممکن ہے. اور اگر پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو الیکشن تو پھر 1-on-1 ہو جائے گا نا. کہیں پیپلز پارٹی نون لیگ انڈیپینڈنٹ، کہیں نون لیگ پیپلز پارٹی، کہیں نون لیگ آئی پی پی کے ساتھ تو ان کا ہو جائے گا اتحاد. تو اس طرح ذرا صورتحال اس بار مزیدار ہوگی، ڈیفرنٹ صورتحال ہوگی. تو گریٹ گیم پنجاب کے لیے ہے اصل. تو اس میں جو ایک پلیئر ہے پیپلز پارٹی، جو سب سے تھکا ہوا پلیئر ہے، وہ ذرا وہ کیا ہوتا ہے خوراکیں شراکیں کھا کے نا میدان میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے، اور وہ بھی اسی مہینے، کیونکہ الیکشن کوئی بہت زیادہ آگے نہیں ہے. اچھا اب وہ جو تھا نا پی ٹی آئی کے اندر، اب بیرسٹر گوہر کا جس طرح الیکشن ہوا ہے، نہ الیکٹورل کالج، نہ نامینیشن پیپرز کا ٹائم، نہ اعتراضات کا ٹائم، یہ سارا بہت زیادہ انہوں نے خامیاں چھوڑی ہوئی ہیں. اکبر اس بابر جائیں گے تو ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن ان کی درخواست پر الیکشن یہ والا بھی قلعدم کر دے اور پھر ایک اور الیکشن کروانا پڑے یا نہ کروانا پڑے. ہو سکتا ہے عمران خان چاہتے بھی یہی ہوں کہ جی ہمیں یہ الیکشن کمیشن ہی ہمیں بلے کا نشان آؤٹ کر دے تاکہ ہم الیکشن کو ڈسکریڈٹ کریں، بائیک آؤٹ کرنے کا ہمیں موقع مل سکے. لیکن اس سے ہٹ کے اس فیصلے نے پی ٹی آئی کو جو ہے نا لیرو لیر کر لیا، بہت چھید کر لی ہے پی ٹی آئی کے اندر. آئندہ دنوں میں آپ تحریک انصاف کے اندر واضح گروپ بندی دیکھیں گے. وکلا کا گروپ الگ ہوگا، علیمہ خان کا گروپ الگ ہوگا، بشرا بی بی کا گروپ الگ ہوگا، پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ان کا گروپ الگ ہوگا، اور یہ سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہوں گے. اور انجام یہ
کہ جناب عمران خان صاحب کا پتہ صاف. اور جو پیپلز پارٹی جو گیم کرنے جا رہی ہے، سیاسی گیم ہے، اگر اس میں پیپلز پارٹی کو کوئی 50% بھی کامیابی ملتی ہے تو پھر نواز شریف صاحب بھی خطرے میں ہوں گے. وہ جو جتنے ووٹ چاہتے ہیں پنجاب سے لینا، پھر وہاں ان کو ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.